السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کی تاریخ کیا ہے اور بنی اسرائیل کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب دیں گے۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف کی بنی اسرائیل کی نسبت ہے۔ مختلف جگہوں سے منتقل ہو کر فلسطین میں انہوں نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے نے فلسطین ہی کو اپنا مسکن بنا کر وہاں دیہاتی زندگی بسر کرنا شروع کی۔ بنی اسرائیل کی تاریخ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوتی ہے۔ اس کا پہلا مرحلہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا فلسطین سے مصر منتقل ہونا ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی حکومت عطا فرمائی تو انہوں نے اپنے والد اور تمام گھر والوں کو پیغام بھیجا کہ انہیں پر آ جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد اور تمام گھر والوں سمیت مصر میں منتقل ہو گئے اور مصر ہی کو اپنا وطن بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل نے عیش و آرام کی پاکیزہ زندگی بسر کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے طویل عرصے بعد بنی اسرائیل پر حالات میں پلٹا کھایا اور مصر کے فرعون نے ان کے خلاف سرکشی اور ظلم پر اتر آئے اور ان کو ضعیف اور کمزور کر کے ان کو ذلیل کیا اور غلام بھی بنا لیا۔ حالات اس حد تک پہنچ گئے کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ القصص میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک فرعون نے زمین پر سرکشی کی اور اس کے رہنے والوں کو کئی طرح بنا دیا، جن میں سے ایک گروہ وہ ہے نہایت کمزور کر رہا تھا، ان کو بیٹوں کی بری طرح ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا۔ بلا شبہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا اور ہم چاہتے تھے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں کہ جنہیں زمین میں نہایت کمزور کر دیا گیا تھا، انہیں پیشوا بنائے اور انہیں وارث بنائے اور ہم نے چاہا کہ انہیں زمین پر اقتدار عطا کرے۔ فرعون، حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو بنی اسرائیل کے ہاتھوں وہ بات دکھلا گئی جس کا انہیں خطرہ تھا۔ مصر کا بادشاہ ولید بن ریحان، جو فرعون کے لقب سے جانا جاتا تھا، اپنی حکومت اور بادشاہت کے گھمنڈ میں بہت آگے بڑھ گیا تھا، حتیٰ کہ رب اور معبود ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ بنی اسرائیل کو مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر اس سے غلاموں کی طرح خدمت لیتا تھا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے کفجی مشیروں نے اس سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں اگر یوں ہی افزائش نسل ہوتی رہی تو وہ دن بدن قوی ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایک دن وہ مصر کی حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ انہوں نے فرعون کو اپنے باپ دادوں کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پیغمبرانہ خبر بھی سنائی کہ فرعون کی حکومت کا خاتمہ ایک ایسے لڑکے کے ہاتھوں ہوگا جو بنی اسرائیل کی نسل سے ہوگا۔ اسی لیے فرعون نے بنی اسرائیل کی افزائش نسل کو روکنے اور بچے کو ختم کرنے کے لیے جس کے ہاتھوں تخت فرعون برباد ہونا تھا، فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا اور ان کی عورتوں کو لوڈیا اور خادمیں بنا کر ان سے خدمت لینے لگا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اسے اپنے ان ناتواں بندوں پر رحم آیا جو کہ اس کے خلیل ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھے۔ انہیں فرعون کی غلامی سے آزاد کر کے ایمان جیسی عظیم ترین نعمت سے نوازنا چاہا اور فرعون اور اس کے لشکر کو ہلاک کر کے انہیں سرزمین مصر کا وارث و حاکم بنانا چاہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون، حامان اور ان دونوں کی فوجوں کو جو وہ کچھ دکھانا چاہا کہ جس کے خوف سے وہ لوگ اسرائیلی بچوں کو قتل کروا رہے تھے، یعنی انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا نظارہ اپنی آنکھوں سے کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو خطائے سالی کھیتی کی ہلاکت میں مبتلا کر کے ان پر طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون کا عذاب نازل فرما دیا۔ سورہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈک اور خون جو الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو نکال کر لے جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سورہ شعراء میں
اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وحی کی کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر چل، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے راتوں رات لے کر نکلے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا، اس پر فرعون نے فوج اکٹھی کرنے کے لیے شہروں میں آدمی بھیج دیے اور کہا کہ بے شک یہ لوگ تو ایک تھوڑی سی غفلت ہے جو ہمیں غصہ چڑھا رہے ہیں، اور بے شک ہم یقیناً سب چوکنا رہنے والے ہیں۔ تو ہم نے انہیں باغوں اور چشموں میں سے نکال دیا اور خزانوں سے اور عمدہ جگہ سے، ایسے ہی ہوا ہے، اور ہم نے ان کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا، اور انہوں نے صبح صبح ان کو کیا۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک ہم یقیناً پکڑے جانے والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا اللہ ہے، وہ مجھے ضرور راستہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا، تو پھر ہر ٹکڑا بہت بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور وہیں ہم دوسروں کو یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور جو اس کے ساتھ تھے سب کو بچا لیا۔ پھر دوسروں کو ڈبو دیا، یعنی فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں ڈبو کر اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ مصر سے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل کو بہت سارے حادثات کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ کیا ہے اور ان میں بنی اسرائیل کی کیا حالت ہوئی؟ اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔